میری زندگی عجب کشمکش سے دوچار ہے۔ میں ٹھیک ٹھاک کماتا ہوں لیکن پاس کچھ نہیں رہتا۔ جس کو بھی تکلیف میں دیکھتا ہوں دل اس کی مدد کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی تو اپنا ذاتی خرچہ تک لوگوں کو دے دیتا ہوں۔ خود پر فاقوں کی سی کیفیت ہو جاتی ہے۔ پھر خیال آتا ہے کہ جب اپنا ذاتی خرچہ کسی کو دینا پڑے تو انکار کر دوں، اور میں نے ایسا کیا بھی ہے، لیکن ایسا کرنے کے بعد دل میں ایک چبھن سی ہوتی ہے، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ میرے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں۔ مسئلہ یہ ہے جو کہ بڑا نازک مسئلہ ہے، اگر اللہ کرے آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان ہے کہ راہ خدا میں اتنا خرچ کرو کہ خرچ کرنے کے بعد ملال نہ ہو۔ اب یہ چبھن وبن، اللہ کی ناراضگی، یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ آپ ہمارے سوچ کی ہیں۔ آپ نے اپنی کمائی بھی دے دی، آپ سارے پیسے لوگوں پہ لٹا دیے، اس کے بعد پھر آپ سوچ رہے ہیں کہ یار مجھے اپنے خرچے کے تو رکھنے چاہیے تھے، تو یہ ملال ہے نا۔ اتنا پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو کہ جو کبھی خیال بھی نہ آئے آپ کو کہ یار یہ میں نے اتنا کر دیا، میرا کیا ہوگا۔ آسانی سے جو صدمہ سہ لو وہ کرو۔ یہ مذاق نہیں ہو رہا ہے، یہ سیریس بات ہو رہی ہے۔ لوگوں کی مدد کرو ٹھیک ہے، لیکن اب مدد کرنے کے بعد اب آپ کو سوئی دھاگے کی ضرورت ہے۔ بھئی اتنی کرو نا جتنی آپ جو ہے آسانی سے جتنا برداشت کر لیں۔ یعنی اگر آپ 100 پاؤنڈ کما رہے ہیں اور 5 پاؤنڈ اللہ کے نام پہ دیتے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے خیر ہے 5 پاؤنڈ کیا ہے، 5 پاؤنڈ تو ادھر ادھر بھی دے دیتے ہیں، اور کبھی آپ کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ 5 پاؤنڈ کہیں جا رہے ہیں، تو بس 5 پاؤنڈ دیتے رہیں۔ ایسا نہیں ہو کہ 6 پاؤنڈ سے وہ ملال ہو جائے اور 6 کے 6 جنگ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پر اگر آپ نے کوئی چیز اللہ کی راہ میں دی ہے تو خوشی خوشی دیں۔ قرآن شریف کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ یا قرآن پڑھ رہے ہیں بے دلی سے، فوراً بند کر دیں۔ بے زارگی سے پڑھ رہے ہیں، یار میں نے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ سے وعدہ کر لیتے ہیں کہ روزانہ 1 سپارہ پڑھنا ہے، آدھا پڑھنے کے بعد ان کا دھیان بڑھ جاتا ہے ادھر، ارے یار وہ بھی کرنا، تو چلو جلدی جلدی پڑھو، وہ پھر ختم، بجائے اللہ کو راضی کرنے کے الٹا ناراض کر لیں۔ اسی طرح پیسے کا معاملہ، بھائی جو ہم کو روحانی تعلیم ملی ہے اسی کی روشنی میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کو حاتم طائی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنا خوشی کے ساتھ، آرام کے ساتھ، آسانی کے ساتھ جتنی مدد لوگوں کی کر سکتے ہیں، کتنی اتنی کہ آپ کو وہ مدد کرنے کے بعد ملال نہ ہو۔ اب ہر آدمی کے ملال کا جو میجرمنٹ ہے مختلف ہے، کسی کو پاؤنڈ دے کر بھی ملال ہوتا ہے، تو پھر اس بیچارے کا کیا کریں گے۔ کسی کو پاؤنڈ دے کر بھی ملال ہوتا ہے تو وہ 50 پینی ٹرائی کرے۔ لیکن یہ بات بہت سیریس ہے۔ لوگ آپ کو کہیں گے نہیں نہیں ذرا ہاتھ لمبا کرو، یہ کرو وہ کرو۔ نہیں بھائی، اب دیکھو ایک آدمی 10,000 روپے کی اس کی پگار ہے مہینے کی، اس کی سیلری کتنی ہے 10,000۔ اب آپ اس کو کہیں کہ بھائی سخی بنو، ابے وہ کیا سخی بنے گا؟ اس کو پتا ہے کہ ہر مہینے 10,000 ہی آئیں گے، لہٰذا وہ اس کو پلان کرے گا۔ 2,000 کرائے میں جائیں گے گھر کے، 2,000 گاڑی کی قسط دینی ہے، 2,000 کھانے پینے کا، وہ سارا اس کا جو ہے 10,000 کا انتظام ہو چکا ہے۔ اب ان 10,000 میں سے 2,000 اگر وہ مسجد میں چندہ دے آیا تو وہ کرائے کے پیسے کہاں سے لائے گا؟ ایسے آدمی کو پھر آپ کہیں کہ یار یہ سخی نہیں ہے، کنجوس ہے۔ کنجوس نہیں ہے، اس کے پاس گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے سرکار کا فرمان ہے کہ نوکریوں میں برکت نہیں ہے، بزنس میں برکت ہے۔ آج بزنس میں آپ کو 10,000 بچے، کل ہو سکتا ہے 50,000 بچ جائیں گے، تو پھر آپ کی یہ امید قائم ہو جاتی ہے کہ چلو کسی دن 10,000 بچتے ہیں، کسی دن 50,000 بچتے ہیں، چلو 40,000 اللہ کے نام پہ دے دیے، کل ہو سکتا ہے 50,000 اور مل جائیں، تو وہ سخی وہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن جن کی پتلون گیلی ہو جائے اللہ کے نام پہ دینے سے، وہ سخاوت، نوکری پیشہ لوگ کیسے سخی بن سکتے ہیں یار؟ خود سوچو نا۔
اور ہم دین فطرت کی بات کر رہے ہیں. جو چیز فطرت کے خلاف جائے سمجھ جاؤ غلط ہے. اب جیسے آپ کی بہن ہے، بڑی ہے، جوان ہے، بہن کو آگے سے گلے نہیں مل سکتے نا، اس کے جسم کے وہ مخصوص حصے آپ کو جسم کو چھوئیں گے تو یہ فطرت کے خلاف ہے. شریعت کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو بات فطرت کے خلاف ہے وہ حرام ہے. یہ فطرت ہے نا. اسی طرح آپ جتنا پیسہ کماتے ہیں اس کے بعد پھر فاقے کی نوبت آتی ہے، سب کچھ لوگوں کو دے دیتے. یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جو اکاؤنٹیبلٹی ہوگی وہ ملال کی ہوگی. اور یہ ملال صرف پیسے کے لین دین میں نہیں ہے، یہ ملال عبادتوں میں بھی ہے. عبادت میں بھی ہے. 5 نمازیں پڑھ لی، اب آپ کو آپ کی دادی کہہ رہی ہے کہ تہجد بھی پڑھو بیٹا. تہجد پڑھ کے آپ کی نیند خراب ہو گئی. اب صبح آپ جاب پہ جا رہے ہیں، بزنس پہ جا رہے ہیں، آ کے ملتے ہوئے، تو ہر وقت سارا دن آپ کو یہ رہے گا بھائی یار نماز پڑھ لی تھی، نیند بھی پوری نہیں ہو رہی. تو وہ بار بار کا ملال جو ہے، بجائے تہجد فائدہ پہنچانے کے آپ کا ایمان ہی لے جائے گی. اتنی اللہ کے راہ میں خرچ کرو کہ جتنا آسانی سے سہل ہو. یہ نصیحت اگر آپ نے پلو سے باندھ لی تو آپ کو فائدہ ہوگا، ورنہ پھر آپ جو ہے چغت بن جائیں گے. ایک تو سارا پیسہ لوگوں میں خیرات کر دیا، اس کے بعد آرام سے بیٹھ کے ملال کر رہے ہیں، وہ اللہ بھی ناراض. جتنی مدد بغیر ملال کے کر سکتے ہیں اتنی کریں. وہ اللہ کی راہ میں مسجد میں جو چندے بندے دیتے ہیں وہ ایسے ہی منظر ہوتا ہے جیسے کسی چیز کی بولی لگ رہی ہے. بولی میں کیا ہوتا ہے؟ خریدنی ہے آپ نے، اس نے کہا 15,000 16,000، وہ کہے گا 16,001 16,002 17,000 17,001 17,002 20,000. اسی طرح مسجد میں ہوتا ہے کہ ظاہر شاہ، اللہ تعالیٰ ظاہر شاہ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے. ظاہر شاہ نے 1,000 پاؤنڈ دیا ہے. وہ 2-4 منٹ ظاہر شاہ کی تعریف میں لگائیں گے، وہ بندہ سوچے گا یار 5 منٹ مسجد کے ممبر سے اس کی تعریف ہوئی ہے 1,000 پاؤنڈ کے اوپر، میں 1,100 دے دیتا ہوں. میں 1,100 دے دیتا ہوں، وہ 1,100. پھر وہ کہے گا لے 100 کا ہی تو فرق ہے، میں 1,200 دیتا ہوں. 1,200 بھائی 1,200 لکھو میرے نام. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ سب نمود و نمائش، سب بیکار ہے. تو یہ جو ہے اپنے پلو سے باندھ لیں نصیحت. جتنا آپ آسانی سے اللہ کی راہ میں خرچ کر سکیں اتنا کریں. Amra TV, the place to connect with God.